حضرات ناظرین و سامعین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے دو قسم کی حدیثیں ذخیرہ احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کے کسی تاریخ کی اور کسی دن کی تخصیص نہیں فرمائی۔ دوسرا ارشاد جو خصوصی ہے، یعنی 10ویں محرم کے لیے ہے، وہ یہ ہے صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ان دونوں احادیث سے محرم الحرام میں روزے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور خاص طور سے یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ جب عاشوراء کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے تو اس کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لیا جائے، یعنی 9 محرم کو بھی شامل کر لیا جائے، یا 10 محرم کے ساتھ 11ویں محرم کو شامل کر لیا جائے اور 2 دن روزہ رکھا جائے، تاکہ دونوں چیزوں پہ عمل ہو۔ 10ویں محرم کا روزہ بھی حاصل ہو جائے، اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، اور جو مخالفت کا حکم ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اور ایک اور بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو آدمی 10ویں محرم میں یوم عاشوراء میں اپنے ماتحتوں اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں وسعت اختیار کرے گا، وسعت سے کام لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پورے سال وسعت فرمائیں گے اور پورے سال روزی اور روٹی میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے کا بھی خوب اہتمام کریں، اور 10ویں محرم میں توسیع یعنی کھانے پینے میں وسعت سے بھی کام لیں۔ ایک سب سے اہم بات جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ غلط فہمی پیدا کی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کی فضیلت شہادت حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ اسی تاریخ میں یعنی 10ویں محرم میں نواسۂ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی، اور ان کی شہادت کا ایسا سانحہ پیش آیا جو بہت ہی افسوسناک، دردناک اور المناک ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ان کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشوراء میں فضیلت آئی، یہ غلط فہمی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اس فضیلت والے دن کا انتخاب فرما کر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا ہے، یعنی اس فضیلت والے دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونے سے ان کا مقام اور مرتبہ اور بلند ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دن کی فضیلت کسی کی وفات، کسی کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی شہادت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری بات، زمانے جاہلیت میں ایک رواج اور رسم چلتی تھی کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کے لیے نوحہ اور ماتم کیا جاتا تھا، رونے دھونے کی مجلسیں قائم ہوتی تھی، اور وہ آدمی مرنے والا جس قدر مقام اور مرتبے والا ہوا کرتا تھا اسی اعتبار سے اتنے زیادہ دنوں تک اس کے لیے نوحہ خوانی ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب رسومات کو ختم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے نوحہ خوانی کو غلط قرار دیا، ماتم کو غلط قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا کہ جو آدمی کسی کے مرنے پہ اپنے چہرے کو مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح نوحہ کرے، ماتم کرے، بیان بازی کرے
اور نوحہ کر کے خود روئے دوسروں کو رلائے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں دین اسلام سے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے مقدم رکھیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت کے حدود میں ہے یا شریعت کے حدود سے باہر ہے۔ آج اگر کسی کی محبت میں ہم ایسا کام کر جائیں جو دین اسلام کے پیشانی پر بدنما داغ ہو اور اس سے دین اسلام کی عزت نہ ہو بلکہ ذلت ہو اور وہ بدنما داغ بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم خرافات سے بچیں، ہم اپنے آپ کو ان غلط مجلسوں سے بچائیں۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ خود اپنے اعمال کے اور اپنے افعال کے جواب دہ ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کریں اور اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ ایسی مجلسوں میں جائیں گے، ایسی مجلسوں میں شریک ہوں گے تو بہت قریب ہے اور یہ بہت خوف اس بات کا ہے کہ کہیں آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ میں ایک بات آخر میں عرض کر دوں کہ شریعت میں کسی کے مرنے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی باحیات ہے تو بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن اور کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم اس دن کو ماتم کا دن مناتے ہیں، سوگ کا دن مناتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور ان کے فضائل اور اوصاف میں اشعار پڑھ کر لوگ خود بھی روتے ہیں، دوسروں کو بھی رلاتے ہیں، جو کہ بالکل جاہلیت کے طرز پہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح جو بھی ماتم اور نوحہ کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلیمات اسلام پہ اور تعلیمات دین پر صحیح طریقے سے اور حدود میں رہ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔